إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے لیے آسانی کے معاملات کرے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے موسیقی کی شرعی حیثیت۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں موسیقی کی کیا حیثیت ہے، آیا میوزک حرام ہے، حلال ہے، برا ہے، کیا ہے؟ تو اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی فروغ پائے، ان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف دہ عذاب ہے اور آخرت کے دن بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں وہ ساری باتیں اور وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خیر و عافیت کے پیش نظر ہر اس چیز سے منع کر دیا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ پھر اس کی ممانعت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان ممنوع چیزوں میں ظاہری طور پر جو ہے وہ پرکشش اور لذت بھی پیدا کی ہے تاکہ انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لے سکے اور وہ یہ دیکھ سکے کہ آیا انسان جو ہے وہ احکام خداوندی پر پابند رہتا ہے یا نہیں۔ ممنوع چیزوں کی ظاہری کشش و لذت سے انسان کہیں متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرنے لگ جاتا۔ دیکھیں، رقص و موسیقی اور ناچ گانے کی جو تاریخ ہے نا وہ بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں اس کا وجود ملتا ہے اور اکثر و بیشتر اس سے لذت نفس اور روح کی غذا بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اصل روح کی غذا تو قرآن ہے، وحی ہے۔ تو اکثر غیر مسلم لوگ جو ہیں غیر مذہب میں جو آیا ہندو اور مسلمان ہیں، ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے موسیقی کو، اور اسلام جیسے صاف ستھرے دین میں بھی موسیقی میوزک کو مذہبی حیثیت دینے کے لیے بعض علماء جو ہیں وہ اس پر کام کرتے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کس نے کہہ دیا کہ میوزک حرام ہے، میوزک تو حلال ہے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ اس کو روح کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضرورت کیا ہے کہ رقص و موسیقی کے حوالے سے شرعی دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، قوم کی رہنمائی کی جائے اور اسے گمراہیوں سے بچایا جائے۔ اور جو ہم دیکھیں گے کہ موسیقی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آیا مسلمان جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اس سیریز کو سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس کو دوسروں سے شیئر کریں گے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ
آپ کے جو بہت پیارے رشتے ہیں اور بہت پیارے دوست احباب ہیں ان کو فائدہ ہو۔ تو ہر مسلمان جب اس کو دیکھے گا سنے گا تو وہ فحاشی اور عریانی اور موسیقی جیسی لعنت سے انشاءاللہ محفوظ بھی ہوگا اور پھر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں جو ہے وہ حجت بنا دے اور ہمارے لیے آسانی کرے تاکہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ میوزک عام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ کہاں سے آئی اور اصل میں موسیقی کی تعریف کیا ہے، یعنی ڈیفینیشن آف میوزک کیا ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف میوزک؟ تو موسیقی یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ دو صورتوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ایسا گانا کہ جس کے ساتھ میوزک ہو، یعنی ساز ہو، اور جس کے پیچھے جو ہے وہ ڈھول بھی ہوں اور گٹار بھی بج رہے ہوں اور اس طرح کے گانے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ایسا میوزک جو ساز کے بغیر ہو۔ دیکھیں عرف میں جو لفظ موسیقی ہے نا، اس سے دو مفہوم مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ گندے ہیں اور اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ گویا کہ موسیقی کا تعلق براہ راست جو ہے وہ شیطان سے ہے۔ شیطان جب سے انسان کو بہکانے میں مصروف ہے، تب ہی سے انسانی تاریخ میں موسیقی کا کسی نہ کسی شکل میں وجود رہا ہے۔ ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ میوزک سنتے تھے۔ اگر آپ سیرت پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس دور میں بھی لوگ یہ کام کرتے تھے۔ اور دیکھیں ایک وقت تھا کہ موسیقی کو انتہائی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ گانے بجانے اور خرافات باطل جو ہیں بالکل ناپید ہوتے تھے، بلکہ کہیں اتنے نظر ہی نہیں آتے تھے، لیکن سر عام جو ہے اس لعنت کا کوئی وجود نہ تھا۔ تو اس وقت کے امرا اور عیاش لوگ چوری چھپے جو ہے وہ رقص و موسیقی کی محفلیں کرتے تھے اور گانے بجاتے تھے، اور عوام الناس اس بغیرتی سے بہت ہی محفوظ رہتی تھی۔ اور اب شیطان نے ایسے جال پھیلا دیے ہیں ہمارے ارد گرد کہ جن سے جو موسیقی کا پھندا ہے نا ہر گلے میں ڈلا ہوا ہے۔ دیکھیں ریڈیوز دیکھ لیں، ٹیلی ویژنز دیکھ لیں، اور جدید میڈیا سے جو ہے وہ ہر گھر میں موسیقی عام ہے اور ہر جگہ گانے بجانے کا کام ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں ینگ بچے جن کی عمر غالباً 13، 14، 15 سال ہوگی، ان کو شوق کیا ہے؟ سنگر بننے کا۔ جی آواز اچھی ہے تو گانا گاؤں گا یا گانا گاؤں گی۔ اور اگر ہم آج کے زمانے میں کسی اپنے بچے کو یہ کہہ دیں کہ تم گانا نہ سنو، تو پھر اس کا کیا جواب ہوتا ہے کہ مما آپ کو پتہ ہے نا مجھے پسند ہے یہ گانا۔ اور اگر کوئی بڑی بہن کہتے تو آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہی اچھا لگتا ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو خود خراب کیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں فونز تھما دیے اور ہم ان کا دھیان بٹانے کے لیے اور ان کو بزی کرنے کے لیے ان کو کارٹونز اور مختلف چینلز لگا کے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو خود اس دین سے اور اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ اور دیکھیں آج کا جو دور ہے نا وہ قرب قیامت کا دور ہے، جس میں امت محمدیہ کے لوگوں نے کبیرہ گناہوں کو 100% حلال کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں قبر پرستی کو اللہ تعالیٰ کا وسیلہ کہا جاتا ہے، سود کو پروفٹ کہا جاتا ہے، عورتوں کو نامحرم مردوں کے ساتھ باتوں اور ملاقاتوں اور زنا کرنے کو روشن خیال لوگ کہا جاتا ہے، اس کو لفظ کہا جاتا ہے، حالانکہ اصل میں تو یہ لسٹ ہے۔ وہ دور تھا جب کہ گانے بجانے والوں کو گویا لوگ میراثی کہتے تھے، اور ہم
ہماری نظر میں وہ لوگ کتنے حقیر ہوتے تھے کہ جی یہ تو مراسیوں والا کام ہے، اور آج کل کے لوگوں نے تو سنگرز کا نام کہ جی یہ تو بہت بڑا سنگر ہے، ورلڈ بیسٹ سنگر ہے، میں اس کی آواز سنوں تو مجھے سکون آ جائے۔ دیکھیں، اگر کسی کو بہت ہی مشکل لگتا ہے نا میوزک کو چھوڑنا یا اس کو ترک کرنا یا بہت ہی عادت ہے، تو اس میں ایک دم اس کو ظاہر سی بات ہے نہیں چھوڑا جا سکتا، آہستہ آہستہ کر کے اس کو ترک کیا جا سکتا ہے، اور خدا را اگر آپ کو پسند ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، پھر اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے ریلیٹیوز کی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کی اصلاح کریں۔ شروع میں مشکل آئے گی، لیکن جب آپ سچے دل سے اس سے دور ہونا چاہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ دیکھیں، پچھلے دور میں جو ہے ایسے لوگوں کو جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو جن کو میراثی کہا جاتا تھا، ان کو کتنی حقارت بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن اب انہیں موسیقار یعنی گلوکار سنگرز کہا جاتا ہے، اور ان کو اپنا آئیڈیل، اپنے ہیروز مانتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح گانوں اور فلموں کو اب کیا ہے، انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک تو جہنم کا ایندھن ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا صاف کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہو یا دفتر ہو یا ذاتی گاڑی ہو یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو، مسجد ہو یا کوئی محلہ ہو، کوئی بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ لعنت، یہ میوزک کی، موسیقی کی لعنت ہر گھر میں موجود ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جو مسلمانوں کے خون میں ایسے سرایت کر چکا ہے، ایسے پھیل چکا ہے کہ ان کو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوفت ہوتی ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور گانوں اور فلموں اور میوزک سے ان کو سکون ملتا ہے۔ بلکہ دیکھیں، میوزک اور موسیقی کی روح کو لوگ جو ہیں وہ روح کی غذا سمجھتے ہیں، اور اس موجودہ یعنی آج کل کی صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کے نبی نے تو یہ پیش گوئی 1400-1500 سال پہلے کر دی تھی کہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور سازوں یعنی آلات موسیقی کو حلال کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ لیں فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ اور مختلف طرح کی باتیں کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، میوزک حلال ہے، اس کو سن کر گناہ نہیں ہوتا، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ہم یہ ساری تعویلات کہاں سے لے کے آتے؟ ہم نے سورۃ نور کی آیت بھی دیکھ لی، ہم نے حدیث بھی دیکھ لی، تو اب ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ اور یہ حدیث آپ جا کے خود بھی سرچ کیجئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاشربہ، اور حدیث نمبر ہے 5590۔ اور یہ تو موسیقی کی تعریف تھی، ڈیفینیشن تھی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور موسیقی کا کوئی تعلق ہے یا کوئی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں موسیقی کو۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ موسیقی اور آلات موسیقی یعنی انسٹرومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو رکھنا، اس کو اختیار کرنا، اس کے بارے میں ہمیں کہیں حکم نہیں ملتا، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کو روح کی غذا کہا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کو صحیح سمجھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل صرف اور صرف اللہ کے نبی ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث مبارکہ سے کہیں بھی ہمیں موسیقی
یا ساز بجانے کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ملے گا۔ کہیں بھی کسی صحابی نے سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے محفل سماع برپا کی ہو اور ان کے فنکاروں کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہو، یا کہیں ڈھول بجائے ہوں، یا کہیں کوئی جشن منایا ہو۔ تو یہ تو تھا کہ اسلام اور موسیقی کیا ہے، کہ کہیں سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی تعویلات نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ قرآن اور موسیقی کا کیا تعلق ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ موسیقی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اسی طرح اس کو احادیث کی روح سے بھی دیکھیں گے۔ تو جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔